1400 سال سے جہاں پہ کچھ بھی اسلام کے اندر نیا ہوتا ہے تو اس کے حق کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تائید کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کی مخالفت میں بھی جب بھی ایسا کچھ ایونٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں میدان عمل کے اندر اور اس کو اس کی روک تھام کے لیے اپنی صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ 1400 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی ہے، اس کے طریقوں سے ہمیں اسلام ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہی ہمیں اسلام ملتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کے ہمارے تک پہنچایا۔ لیکن جو ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں نا وہ اسلام کے اندر داخل کی گئی ہیں، جیسا کہ میلاد کا منانا بھی اسی طریقے سے داخل کیا گیا ہے، اور لوگ آج تک اس کو اپنا ثواب سمجھ کر کرتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی تقریباً فرما دیا تھا کہ دین میں نئی چیزیں داخل کرنے سے بچو، بدعات سے بچو، اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ تمام کی تمام جو نئی پیدا کردہ چیزیں ہیں، بدعات ہیں، وہ گمراہیاں ہیں۔ یعنی اسلام کے اندر اسلام کا ایک شعائر سمجھ کر کوئی بھی چیز لینا وہ ایک بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اس کی مخالفت میں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی بات کی ہے وہ اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی ہے، اور ایک مشروط اطاعت ہے اور وہ ہے حاکم وقت کی اطاعت، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی اطاعت نہیں ہے جس کا پر کاربند رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہو۔ تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، یا جو بھی نئی چیز داخل ہو اس دین کے اندر وہ رد کر دی جائے۔ تو اسی طریقے سے علماء حق بھی موجود ہیں، اور ایسے علماء بھی موجود ہیں جو ان چیزوں نئی چیزوں سے متاثر ہو کر شاید ان کا اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کئیوں کی معصومیت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ پھنس جاتے ہیں اس جال میں۔ میرا اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اس چیز میں حصہ ڈالوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنت کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان ایام کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا اسٹانس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صحیح سورس کے یہ ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے، لیکن اگر مان لیا جائے جیسے کہ تابعی کا ہی ایک قول ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی، اس کی مخالفت میں تو کوئی قول نہیں آیا ہے، لہٰذا ہم اس کو ایک حد تک تسلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری بات آتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور جیسا کہ جو لوگ مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں، اور یہ کیا ان کا منانا صحیح ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، ویری نائس، ہمیں ایک خوشی منانی تو چاہیے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اس کی خوشی تو ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں خوشی ہے تو ہمیں اس کا اظہار بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں میلاد منانا پڑے گا اور ہر سال منانا پڑے گا۔ میلاد بیسیکلی ایک عربک ورڈ ہے جس کا میننگ ہم اگر انگلش میں کرتے ہیں، اگر ہم آپ کو سمجھا سکیں تو وہ اس کا میننگ ہے برتھ ڈے، یعنی جیسا کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور وہ وہی ہے، میلاد مین برتھ ڈے ہی ہوتا ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ برتھ ڈے یہ جنم دن، یعنی رسول اللہ کا جنم دن منانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دور گزارا ہے کیا انہیں کیا رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی؟
سمپل کوشچن ہے، کرتے بھی آ رہے ہیں لوگ۔ اور اس کے علاوہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو اپنے پیدائش کی خوشی ہے، ہمیں تو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی پیدائش پہ خود خوش نہیں تھے؟ جو انہوں نے کوئی عید کا اس کو ایک ایونٹ کے طور پر منانے کا ایک اجازت نامہ دیا ہو، مطلب کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے باقی احکامات جو ہیں وہ بالکل صحیح پہنچائیں، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سمجھنے کے یہ چھپا گئے ہوں کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ تھی یا اس سے، تو یہ ایک بڑی بددیانتی ہے ہمارے لوگوں کی۔ ہماری بددیانتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سنتوں کا جو سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ہم نے فالو کرنا ہے، یا ہمیں وہ چیز اس طریقے سے جو سمجھائی جاتی ہے وہ ایسے نہیں سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالو کرنا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جو ہمیں کہا ہے وہ کیا ہے، یا یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی چیزیں بتانے میں کچھ چیزیں رکھ بھی گئے ہیں۔ اگر یہ دین کی کوئی چیز ایسی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے، اوبیسلی بتا سکتے تھے، اور آپ نے تو پورا کا پورا دین پہنچا دیا، جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جمع غفیر سے یہ خطاب فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے لوگو، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو لوگوں نے، پورے مجمع عام نے، جو کم از کم 1.5 لاکھ کے قریب مجمع سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھا، ان سب لوگوں نے بیک آواز یہ کہا تھا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک گواہی کے طور پر سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا کہ میں نے یہ دین کا حق ادا کر دیا، ہم نے پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ چیز نہیں بتائی، اور آج ہم یہ کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم از کم چراغاں تو تھے نا یار، لائٹنگز نہیں تھی، چراغ تو جلتے تھے، تیل تو تب بھی موجود تھا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس لیے چراغاں نہیں کی کیونکہ تب کفایت شماری زیادہ تھی، یا کہ فضول خرچی نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، فضول خرچی کا لفظ آ گیا۔ اگر فضول خرچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصور کیا، یہ چیز نہ کرنے میں یہی چیز آڑے آئی کہ فضول خرچی ہے، تو سمجھ لیں کہ جی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سمجھا ہوگا، آج ہم اس کو عبادت کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ ایک پوائنٹ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول نے اس کو فضول خرچی سمجھ کے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو کچھ کہا ہی نہیں اس کے متعلق، بلکہ میرے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن میں میری وفات ہوگی، میں روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن ہی میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تو پیدا ہوئے، اور یہ بھی چیز تاریخ کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارکہ ہے وہ بھی پیر کے دن ہی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی بچا کے رکھا، یعنی اس دن تو کھانا بھی ضائع نہیں کیا، ایک روزہ رکھ کے کھانے کی بھی وہ مطلب اس دن آپ نے، یعنی پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی بھی آپ نے بچایا، روزے کے اندر تو پانی نہیں پی سکتے نا۔ تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے تو اپنی پیدائش کے موقع پر کھانا اور پانی دونوں نے ہی استعمال کیے، اور اس کے ہمیں ایک ہڈن میسج تھا اس کے اندر کہ یو شوڈ اوائڈ فرام، یعنی فضول خرچی سے بچیں۔ یہ 2-4 پوائنٹ ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کا مائنڈ، دل اور دماغ اس کو تسلیم کر رہا ہے ان چیزوں کے بعد، کچھ صرف سوچیں کہ
کہ اگر آپ کا دل اور دماغ اس پہ کار جی کرتے رہیں، آپ کو کوئی دیکھیں کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی بھی نہیں کسی کو زبردستی کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کوئی بھی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اب زبردستی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی حاکم وقت کچھ کوئی اپنا کرنا چاہے اللہ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، ہم نے ایڈریس کیا ہے کہ صرف 2-4 چیزیں میں نے پوائنٹ گنوائی ہیں آپ کو، صرف ان کو سنبھالیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چراغاں بھی نہیں کیے اور بیٹھکیں بھی نہیں لگائیں، جلسے اور جلوس، یعنی جلسے اور جلوس سیاسی کی کوئی ریلی نہیں نکلی جس طرح ہم نکالتے ہیں، کوئی کیک نہیں کٹا، کوئی مٹھائیاں نہیں بانٹی گئیں، کوئی چراغاں نہیں کیے گئے۔ جو چیزیں اس دور میں ہو سکتی تھیں میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں، ہو سکتی تھی میرے بھائی، آج کی لائٹنگ نہیں ہو سکتی تھی لیکن کم از کم چراغیں تو موجود تھے نا یار، گلی میں چراغ بھی رکھے جا سکتے تھے۔ میں نہیں جانتا کسی ایسی حدیث میں یا کسی ایسی طریق کی روایت میں صحابہ کرام نے یہ چیز کی ہوئی۔ اور آج بات یہ ہے کہ پھر ہم نے کیوں نئی چیز داخل کی، جبکہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نئی چیز داخل ہی نہ کرو اپنی طرف سے۔ جب ہم نے نئی چیز داخل نہیں کری تو اس کا مطلب یہ کہ یہ منع کے زمرے میں بھی آ گیا، منع ہو گیا، یہ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں، عید میلاد النبی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو آپ کو میرے خیال میں 100% سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ عید میلاد النبی کا تصور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو پھر دے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو پھر اللہ کے رسول نے جب نہیں دیا تو وہ تو نہیں دے سکتے تھے۔ آج ہی ہم کن کے کہنے پر یہ سارے کچھ کر رہے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔